بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی پالیٹکس کا آج کل جو فوکس ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور جو اصل ڈسکشن ہے وہ مائنس عمران خان فارمولے کی بات، مطلب کہ ہر طرف اسی کی باز گشت ہے۔ اور اس سلسلے میں آج ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوا کہ فواد چوہدری صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب، جن کا تعلق جو پی ٹی آئی سے کچھ ایک دو ہفتوں تک جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، لیکن ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، اور اب وہ ری ایمرج ہوئے، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس تو اس طرح سے نہیں تھی، لیکن اڈیالہ جیل میں وہ جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے، اور اس کے بعد میٹنگ کے بعد وہ باہر آئے، اور فواد چوہدری صاحب نے آ کے تو میڈیا کے لوگوں سے بات کی، اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی ہماری شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا رابطہ اسد کیسر صاحب سے بھی ہوا، ہمارا پرویز خٹک صاحب سے بھی، اور اسد عمر اینڈ سو مینی ادرز، بہت سے لوگ جو پارٹی چھوڑ چکے اور جو پارٹی میں ہیں، بلکہ جو زیادہ تر لوگ وہ جو پارٹی میں بھی شامل ہیں، انہوں نے ان کا نام لیا جو پی ٹی آئی میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ایک دم سے جو اس کے اوپر جو ایک ریئیکشن آیا، جو ایک مطلب ہے کہ جو سیاسی اس کے اوپر تجزیے سٹارٹ ہوئے، اور جو کامنٹس لوگوں نے کرنا شروع کیے، تو اس سے یہ لگا کہ جی مائنس عمران خان فارمولے کے اوپر شاید پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں بھی، اور پی ٹی آئی کو ریسنٹلی چھوڑ چکے ہیں، ان کا ایک گروپ تیار کیا جا رہا ہے، اور جس کا مقصد وہ یہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ جی انہوں نے جو پریس سے جو انٹریکشن تھا ان کا، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق ظاہر ہے کوئی بات نہیں کی، کوئی نیگیٹو کوئی پازیٹیو بات نہیں کی۔ ظاہر ہے یہ تینوں لوگ چھوڑ چکے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن ان کی جو ٹارگٹ تھا، انہوں نے جو کرٹیسائز کیا وہ حکومت کو، پی ڈی ایم، اور مطلب پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این، اکانومی، سیاسی جو حالات ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل مسائل ہیں، اس لحاظ سے کہ جی خاموش ان حالات میں خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا۔ تو خاموش تو نہیں بیٹھا جا سکتا، لیکن اس میں یہ کیسے ہے کہ جی جو لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے وہ ایکٹیو ہوئے، اور وہ اب ان لوگوں کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگ ابھی بھی قریب ترین ہیں، اور انہوں نے ابھی تک پارٹی کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی کا انہوں نے نام لیا، اسد کیسر کا نام لیا، انہوں نے میرا حماد اظہر کا بھی نام لیا تھا، اور پرویز خٹک صاحب کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی ایک مذاکراتی ٹیم جو انہوں نے بنائی تھی، اس میں یہ لوگ شامل ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس کا مقصد کیا ہے، اس میں یہ کوئی کنفیوژن کریٹ کرنے کا مقصد تھا عمران خان صاحب کے لیے، یا شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو اپیرنٹلی تو ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس لحاظ سے پرویز خٹک صاحب بھی اپیرنٹلی وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو کیا بیکاز جب آپ مائنس عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو جو امپورٹنٹ لوگ پی ٹی آئی میں اس وقت بھی پی ٹی آئی میں شامل ہیں، تو اس میں شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب یہ موسٹ امپورٹنٹ یہ دو لوگ ہیں۔ سو ایسا کیا کوئی اس قسم کی بات تو نہیں کہ جی یہ ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی بات چیت، بے شک فواد چوہدری صاحب، عمران اسماعیل صاحب کی ڈائریکٹ تو ابھی ہے، ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہوئی ہے، لیکن کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی کوئی اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اب ان کے لیے پاسبل نہیں کہ وہ پالیٹکس کریں، اور ان کا مائنس ہونا تقریباً یہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ رائٹنگ آن دا وال ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جو اسد کیسر صاحب ہیں، جو پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کے یہ مختلف جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، عمران خان صاحب خود ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک پی ٹی آئی کے اہم رہنما سے بات ہوئی، اور وہ آج کل وہ مطلب ہے کہ ظاہر چھپے ہوئے ہیں، ان کی بھی گرفتاری کا وہ ہے چانس، تو اس لیے وہ گھر میں نہیں ہیں اور کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ظاہر ہے ان لوگوں کا عمران خان صاحب سے اب انٹریکشن ہے، شروع کے دنوں میں تو آپ کو پتہ ہے انٹریکشن ہی کوئی نہیں تھا، تو اب مطلب ہے کہ واٹس ایپ یا کسی بھی ذریعے سے ظاہر ہے ان کا انٹریکشن آپس میں ہوگا، تو ہے وہ کہہ رہے تھے ہے۔ اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہم لوگ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی کس قسم کے حالات ہیں، اور عمران خان صاحب کو ظاہر ہے ایک میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ جی 100% ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس میں آگے مطلب ہے کہ ان کی پاور پالیٹکس میں مطلب ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا اور وزیر اعظم بننا، اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس لحاظ سے بہت سے لوگوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف کہ میں ان کے ایکشن کے بعد کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب سمیت وہ جو آپس میں ڈسکشن ہے، تو وہ جو لیڈر تھے مجھے کہہ رہے تھے
کہ 99% میں بھی یہ سمجھتا ہوں، تو لیکن 1% جو ہے اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے ایسا کہ عمران خان صاحب کا ریوائول ہو جائے، اور یہ بھی یعنی مجھے نہیں پتا 1% وہ ہو سکتا ہے پاسبل، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب مائنس اگر ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل ریزن آنا ہوگا، وہیں کسی میں ان کو کسی نہ کسی کیس میں سزا دینی ہوگی، ان کی کنوکشن ہوگی، تو اس لحاظ سے یہ ڈسکشن بھی وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے کہ جی اگر اس طرح کا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو پھر اس میں شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کا ویسے زیادہ وہ نام لے رہے ہیں، یہ جو آپس میں ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی ان میں سے کسی کو کوئی نہ کوئی لیڈ کرے گا، اور موسٹ پروبیبلی شاہ محمود قریشی۔ لیکن شاہ محمود قریشی کیا واقعی اس وقت تک جب تک -1 ٹیکنیکلی مائنس ان کو کیے جانے کا مطلب ہے ان کو کہیں نہ کسی کورٹ آف لاء سے کنوکشن ہونی ہے، کیسز ان کے خلاف آلریڈی بھی بہت ہیں، اور اب تو ان کو آر بی ایکٹ کے تحت ٹرائی کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کے پاسبلٹی ہے کہ ان کو وہاں پہ ٹرائی کیا جائے۔ سو اب وہ اس ٹیکنیکل جو جو ان کو ٹیکنیکلی جو ریموو کرنے کی بات ہوتی ہے وہ ہفتوں میں ہوتی ہے، چند ماہ میں ہوتی ہے، اس وقت تک یہ ہے کہ کیا یہ جو ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور اگر واقعی وہ جیل میں ہیں اور وہ انہی قسم کی مشکلات وہ فیس کر رہے ہیں جیسی ان کے کچھ دوسرے لیڈرز نے فیس کی اور پھر پارٹی چھوڑ دی، تو کیا اگر ایسا جینون ہے تو کیا اس قسم کی وہ سختی آگے کچھ اور ویکس تک یا اس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سو یہ ابھی تک کچھ فائنل نہیں، لیکن ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی واپسی جو ہے، یعنی کہ ان کی آگے پالیٹکس میں ان کو پالیٹکس میں کنٹینیو کرنا -1 والی بات کہ جی وہ ایک سرٹن بات ہے کہ وہ مائنس ان کو سمجھا جا رہا ہے، اور اسی لحاظ سے پی ٹی آئی کے اندر بھی یہی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ تو اب امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، ظاہر ہے عمران خان صاحب خود تو سمجھتے ہیں کہ میری پاپولیرٹی مئی 9 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری پاپولیرٹی میں زیادہ اضافہ ہوا، جس قسم کی کریک ڈاؤنز کیے گئے، جو کہ ظاہر ہے ایک ڈیبیٹیبل جو بات ہے جس کے اوپر ڈفر کیا جا سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں جو مئی 9 کا جو امپیکٹ ہے، جو ایکشنز تھے، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب سے کافی لوگ ناراض ہوئے اور کافی لوگ ڈس اپوائنٹ ہوئے ان کے فالوورز میں، اور میں ایسے لوگوں کو چونکہ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو چلیں لیڈرز ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، ان کے اوپر دباؤ ہوگا جو کہا جاتا ہے تو وہ چلے گئے، لیکن عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی مئی 9 کی ایکشنز کی وجہ سے اور ان کی اس پالیٹکس کی وجہ سے کہ وہ ضد کرتے رہے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں مانتے، وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، وہ انپریڈکٹیبل ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ، تو اس لحاظ سے وہ لوگ، اور یہ کہ فوج کے اوپر ان کو اس طرح سے اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو آپ فوج کی پولیٹیکل انٹرفیرنس کو روکنے کے لیے تو بات کریں، لیکن آپ کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ سو یہ ایسے لوگ کافی موجود ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کے آنے جانے سے، یعنی پی ٹی آئی میں کوئی شامل ہو یا کوئی چلا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی چلے جائیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پرویز خٹک صاحب بھی اگر چلے گئے یا دوسرے لوگ بھی، انہوں نے میرا خیال ہے یہی کہنا ہے کہ یہ سب لوگ اگر چلے گئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے، اب آئی ایم ناٹ سرٹن، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ظاہر ہے ابھی تک تو بڑے فرم نظر آ رہے ہیں اپیرنٹلی کہ جی جو اڈیالہ جیل میں ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے فواد چوہدری صاحب کی اور عمران اسماعیل اور جو محمود مولوی صاحب ہیں ان کی جو میٹنگ ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے، تو یہ ایسے ویسے نہیں ہو سکتی، میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں کہ جی ویسی جا کے ملاقات ہوئی ہو، مے بی کوئی سیکنڈ تھاٹس ہوں شاہ محمود قریشی، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب شاید کچھ اور دوسرے آپشنز شاید سوچ رہے ہوں، ان کی انڈر کنسیڈریشن ہو، اور ابھی وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے، اور جس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب، ظاہر ہے ابھی تک تو یہی ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے پارٹی کو، لیکن یہ اسٹیج کیا آتی ہے کہ نہیں آتی، اور سو -1 فارمولے کے اوپر اس لحاظ سے کام بالکل ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، اور یہ
کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، اور اس کا کچھ آؤٹ کم کچھ نکلنے والا ہے. کچھ میں آپ کو بتاؤں، کچھ دنوں میں مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ اس کا ایک ڈفرینٹ قسم کا آؤٹ کم اس لحاظ سے کہ جو کہ عمران خان صاحب کو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ اس کا جو جھٹکا ہے، اس کا جو شوق ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے ہو، جو کہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی وہ ڈیمیج نہیں ہوئے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آلریڈی ایکٹیو ہیں، اور ان کے بارے میں وہ تو کافی دن سے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ اور علیم خان کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ ڈفرینٹ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے اور جو پی ٹی آئی میں بھی ہیں ان سے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، نئی پولیٹیکل پارٹی کو لے کے ابھریں گے، لیکن ان کا بھی فوکس جو ہے وہ عمران خان ہے. ڈیمیج کرنا عمران خان کو مقصد ہے ان کا، اور وہ عمران خان کے الیکٹیبلز کو ڈیمیج مطلب ان کو اپنی طرف لے کے آ سکتے ہیں. مقصد ان کا یہی ہے ظاہر ہے، ورنہ ادروائز وہی بات کہ جی عمران خان صاحب کی ایک اپنی پاپولیرٹی ہے، عمران خان صاحب کی ایک اپنی فالوئنگ ہے. اس فالوئنگ کو کس طریقے سے کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی، کیا پی ڈی ایم کے حق میں چلی گئی، کیا نون لیگ کے حق میں کچھ چلا گیا، اس طرح کی صورتحال تو نہیں. لیکن یہ ابھی جو یہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے نا پی ٹی آئی کی، میں الیکٹیبلز کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ساری صورتحال ہے، اور پھر یہ جو مائنس ہونے والا سلسلہ ہے کہ ٹیکنیکلی وہ -1 کب ہوں گے، اور اس سے پہلے -1 جب تک وہ ہوتے ہیں تو کون کون سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور کون ایسا تو نہیں کہ کوئی بیہائنڈ دا سین کچھ دوسرے لوگوں سے معاملات طے کر رہے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جب تک یہ چیزیں مطلب ہے کہ اس میں 1 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، یا 3 مہینے لگتے ہیں، تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے ایسے کہ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے اس کو بھی سیریس ڈیمیج کیا جائے. تو دیکھیں اب اس میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے. لیکن ایک بات پی ٹی آئی کے جو ابھی پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، میں لیڈرز کی بات کروں جو ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں ابھی، ان سے بھی اگر آپ بات کریں تو ان کو اس بات کا پتہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. وہی والی بات کہ 99% تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے، یعنی نہ وہ ایم این اے بنیں گے، نہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، وہ باہر رہ کے تو پارٹی کے لیے ظاہر کام کر سکتے ہیں، وہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں، لیکن پاور پالیٹکس میں مائنس، وہ پاور پالیٹکس کا جہاں پہ تعلق ہے اس کے لیے وہ مائنس ہو چکے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.